الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے اسلام کو غلبہ اور مسلمانوں کو طاقت اور ان کی زمین میں وسعت اور ان کے مال کی کثرت اور ان کی قوت کا اظہار اور ان کی عدالت کو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ظاہر کیا۔ اور وہ ان بے مثال حکمرانوں میں سے تھے جنہوں نے دنیا کی تاریخ پر اپنا اثر مرتب کیا، اور آج 1500 سال کے بعد بھی صرف ان کے پیروکار مسلمان ہی نہیں، دنیا کے بڑے بڑے قانون دان اور حکمران ان کے نقش قدم کو دیکھتے ہیں۔ ان کی شہادت ہوئی اور وہ اپنی خلافت کے پورے دور میں مسلسل حج کے لیے سفر کرتے رہے، اور اس آخری حج میں ان کے ساتھ مختلف چیزیں پیش آئیں۔ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں حاضری ہوئی، مینا میں ایک درخت کے نیچے اپنا چمڑے کا بستر ڈالا، اور بغیر کسی سیکیورٹی اور ان چیزوں کے وہ وہاں پر بیٹھے، اور جتنے گورنر تھے ان کے حاضر ہوتے رہے اور وہ ان سے انصاف طلب کرتے رہے۔ اور حج کے بعد وہ واپس ہوئے، اور وہ راستے میں ایک مرتبہ سو رہے تھے کہ اچانک اٹھ بیٹھے، اور انہوں نے اپنے بہنوئی حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا اور کہا بلاؤ قدامہ کو۔ اور قدامہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک بات ہو گئی تھی، وہ واقعہ سنایا بھی تھا، اور اس وجہ سے وہ ناراض ہوئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان پہ حد جاری کروائی اور پرواہ نہیں کی کہ میرا بہنوئی ہے۔ قدامہ نے آنے سے انکار کیا تو فوج کا دستہ بھجوایا اور کہا کہ قدامہ کو جبرن پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ قدامہ لائے گئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھا دیے اور کہا مجھ سے کہا گیا ہے کہ قدامہ کو راضی کرو، تو قدامہ مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے لیے کیا۔ اور پھر وہ مدینہ منورہ پہنچے، اور ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے میں 3 یا 4 دن باقی تھے۔ عمر ابن میمون رحمت اللہ علیہ جو بڑے اکابر تابعین میں شمار ہوتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ کان رجلا محیبا، عمر رضی اللہ عنہ بڑے روب کے آدمی تھے، میں 2 سال تک مسجد نبوی میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، لیکن میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہو جاؤں۔ اور اس دن میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا اور امیر المومنین تشریف لائے، اور انہوں نے ملاقات کرنی تھی، اور عثمان ابن حنیف اور حذیفہ بن یمان یہ دونوں حاضر ہوئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھانی تھی، اور دونوں سے گفتگو شروع کی۔ عراق فتح ہو گیا تھا،
اور اب وہ ایران کی طرف پیش قدمی ہو رہی تھی، بلاد عرب فتح ہو گئے تھے، مصر فتح ہو گیا تھا، اور فوج کا اصرار تھا کہ ان کو یہ علاقے دیے جائیں، کیونکہ انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے خلافت کو یہ زمین دی ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں فوج میں زمین تقسیم کر دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم فوج کو ساری زمینیں دیتے چلے جائیں تو عام مسلمانوں کے لیے کیا بچے گا؟ اور پھر انہوں نے کہا مجھے تمہارے راستے بنانے ہیں، تمہارے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، تمہارے قاضیوں کو تنخواہ دینی ہے، تمہاری پولیس کو تنخواہ دینی ہے، اور جہاں پر پانی ہے وہاں پر پل بنانے ہیں، تو بھلا بتاؤ اگر زمینیں ساری فوج کو دے دیں تو یہ اخراجات کہاں سے آئیں؟ یہ ان کا اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ اس میں کوئی آدمی سوائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ ان کی رائے مختلف تھی، پھر عبد الرحمن بھی قائل ہو گئے اور بلال رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور شام تشریف لے گئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور کہا عثمان ابن حنیف سے کہ جاؤ، اور وہ بہت بڑے اس زمانے کی جیومیٹری اور میتھمیٹکس ختم تھی ان پہ، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایک انچ اور چپا ناپ کے آؤ اور مجھے بتاؤ مسلمانوں کی زمین کتنی ہے اور وہاں سے کتنا غلہ ہمیں مل سکتا ہے، اور وہاں دیکھ لینا کہ اگر میں ہر آدمی پر 2 روپے سالانہ ٹیکس لگا دوں تو یہ کیسا رہے گا۔ اور پھر وہ آئے عثمان ابن حنیف اور حذیفہ بن الیمان، انہیں انہوں نے بھیجا تھا، انہوں نے گفتگو کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی بیوہ عورتوں کے حالات بتاؤ۔ انہوں نے کہا امیر المومنین وہ زکوٰۃ لیتی ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھ پہ کہ اگر آئندہ سال وہ زکوٰۃ لیں اللہ مجھے 1 سال زندگی اور دے دے، تم جانا اور تم مجھے آ کے بتاؤ گے کہ انہوں نے سونے کے کنگن اپنی کلائیوں سے اتار کر زکوٰۃ میں واپس دیے۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوشحال کر جاؤں گا، اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ 4 دن کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور 4 دن پہلے انہوں نے گفتگو کی، پھر نماز پڑھائی، اور پھر جمعے کے دن انہوں نے ایک عجیب بات کہی ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ لوگوں آج میں نے خواب میں رات دیکھا ہے کہ مجھ پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک مکھن کا پیالہ ہے، اور پھر میں نے دیکھا ایک مرغا آیا ہے، اور اس مرغے نے مکھن کے پیالے پر چونچیں ماری ہیں اور پیالہ توڑ دیا اور مکھن زمین پہ گر گیا، اور پھر وہ خاموش ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا لوگوں میں اس کی تعبیر بس یہ سمجھاؤں کہ کوئی آدمی مجھے مار دے گا، اور وہ آدمی عجم سے آئے گا، کیونکہ یہ مرغا ہماری زمین پہ نہیں ہوتا، یہ عجم میں ہوتا ہے، عربوں میں نہیں ہوتا، اور پھر وہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرے گا اور یہ مکھن جو میں ہوں زمین پہ بہہ جاؤں۔ اور پھر انہوں نے کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کا یہ آخری خطبہ اور سب سے اچھا خطبہ تھا جس میں انہوں نے کمال کی باتیں ارشاد فرمائیں، اسلام کے سیاسی نظام اس کو مرتب فرما دیا، چھوٹے چھوٹے جملوں میں لوگوں کو حقائق سمجھا دیے، یہ بتایا کہ خلافت کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ ان کا وہ خطبہ صحیح مسلم کی شرح فتح المنعم میں صحیح مسلم کی شرح میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم جو شرح لکھی ہے اس میں انہوں نے وہاں نقل کیا ہے جہاں پر یہ باب آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کچا پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں آئے اور اس کے منہ سے بو آ رہی ہے تو فرمایا مسجد کا رخ نہ کر۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمعہ پڑھایا، اور پھر اس کے بعد وہ آئے ایک دن مسجد میں اور فجر کی نماز میں انہوں نے دیکھا لوگوں کو، اور ان کا قاتل ابو لولو فیروز یہ بھی کھڑا تھا،
اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صف کو سیدھا کرو، اور ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک ایک صف کا معائنہ پیچھے سے کرتے چلے آتے تھے۔ کوئی آدمی اگر آگے یا پیچھے ہوتا تھا صف سے تو اسے ٹھیک کرتے تھے، کبھی ڈانٹتے بھی تھے، حتیٰ کہ وہ پہنچے۔ اور انہوں نے پہلی رکعت شروع کی۔ انور ابن میمون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے، اب انہوں نے یا سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی یا سورہ نحل کی تلاوت پہلی رکعت میں شروع کی، اور ہم نے بس اتنا سنا۔ اور اس دن میں دوسری صف میں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، اور حضرت کے درمیان اور میرے درمیان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پہلی صف میں کھڑے تھے، اور وہ آگے بڑھا اور اس نے مسلسل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ وار کرنا شروع کیے، اور یہ ابو لولو فیروز تھا، اور اس سے پہلے ان کے کندھوں کے درمیان خنجر مارا، پھر اس کے بعد ناف کے نیچے پیچھے سے خنجر مارا، اور خنجر دو دھاری تھا اور زہر میں اس نے ڈبویا ہوا تھا، اور اس نے اس خنجر کو چلایا دائیں اور بائیں تاکہ ان کے پیٹ کی آنتیں کٹ جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے اور انہوں نے کہا پکڑو اس کتے کو، دیکھو اس سے مجھے مار دیا، اور پھر فرمایا کہ نماز کے لیے آگے بڑھو، اور گرتے گرتے انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ہاتھ پکڑا اور اشارہ کیا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیا مجال ہے کہ مسجد میں کوئی ہڑبڑ مچی ہو، کچھ ہو، حتیٰ کہ اس نے بھاگنا چاہا اور 13 آدمیوں کو اس نے، یعنی ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور 12 آدمیوں کو سامنے سے خنجر مارے، مگر وہ لوگ نہیں ہٹے، اور انہوں نے اللہ کے حضور نماز جو تھی اس کو نہیں توڑا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہمت، جرأت اور اللہ کے ساتھ تعلق، اور یہ چیز سامنے آتی ہے، اتنے دلیر تھے کہ اس نے مارنا شروع کیا۔ بکیر رضی اللہ عنہ کو مارا، عاقل کو مارا، عامر کو مارا، ہاشم بن عتبہ کو مارا، اور 12 آدمیوں پر مسلسل وہ خنجر برساتا چلا گیا، اور حتیٰ کہ غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے راستہ دو، اور ان کی آواز پہ لوگوں نے اسے راستہ دیا، اور انہوں نے غالباً سعد رضی اللہ عنہ یا ہیتان جو بھی تھے، انہوں نے اپنا جبہ اتار کر اس پہ پھینک دیا۔ جب جبہ اتار کر پھینکا تو ان 12 میں سے 7 تو صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے شہید ہو گئے۔ اس نے اپنے آپ کو خنجر مارنا شروع کر دیا کیونکہ وہ لپٹ گیا اس جبے میں۔ سعد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اسے اسی طرح اب پکڑا جا سکتا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں سے نماز پڑھو، اور پھر اس کے بعد لوگ انہیں گھر اٹھا کر لے گئے اور انہیں چارپائی پہ لٹا دیا گیا، اور وہ بے ہوش ہو گئے، چارپائی پہ ہی وہ مسجد نبوی سے لے جائے گئے، اور پھر جب انہیں ہوش آیا تو ان کا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے بتایا گیا کہ حضرت لوگوں نے فجر پڑھ لی ہے۔ فرمایا اچھا مجھے بھی نماز پڑھا دو، اور دیکھو اب سورج طلوع ہونے والا ہے۔ لا خیر فی الاسلام، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اللہ کے اس دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا میری نماز مت قضا کراؤ، پھر انہیں وضو کرایا گیا اور انہوں نے نماز پڑھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے جلدی سے نماز پڑھائی، اور انہوں نے پہلی رکعت میں انا آتینا کل کوثر پڑھ لی، اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھ لی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فجر پڑھی، اور لوگ سن رہے تھے، ان کی اکیلے کی نماز تھی، مگر انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ عصر پڑھی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے پھر انہوں نے سلام پھیر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی اس کا سناؤ، اس کا مغیرہ کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا ابو لولو فیروز کا، اور دیکھو اس کو قتل نہیں کرنا ہے، میں نے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضرت وہ تو اپنے آپ کو خود ہی قتل کر چکا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اس سے کوئی حج نہیں کیا، لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا نماز نہیں پڑھی، اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اچھا اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، ان کا نہیں۔ فرمایا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے خون کے مقابلے میں اگر وہ کل کلمہ اللہ کے سامنے لے آیا، عین ممکن ہے پروردگار عالم اسے معاف کر دے اور مجھے خوش کر دے۔ اور انہوں نے کہا وہ اپنی نماز سجدہ لے آیا تو بھی مجھے ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، میرے خون کے لیے مجھے خوش کر دے اور اسے معاف کر دے۔ اللہ کا شکر ہے ایسا آدمی ہے جسے ایک سجدہ نہیں کیا، قیامت میں مجھے اس کا اجر ملے گا۔
اب لوگ آنا شروع ہوئے اور عمر رضی اللہ عنہ کا طبیب کو بلاؤ. انصار سے طبیب بلایا گیا, پھر مہاجرین سے طبیب بلایا گیا. اس نے آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا اچھی چیز پسند فرمائیں گے پینے کے لیے؟ فرمایا نبیذ لاؤ. نبیذ پیش کی گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پی, اور پیتے ہی وہ خون کے ساتھ ساتھ خون بن کے ہی معدے سے نکل کے جسم سے باہر آ گئی. طبیب اسے دیکھتا رہا, اسے کہا امیر المومنین اور فرمایا اور دودھ لے آؤ. دودھ دیا گیا تو پھر وہ بھی ایسے ہی خون بن کے نکل آیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلی رکھ دی ایک جگہ پہ زخم میں اور فرمایا شاید اس سے یہ خون رک جائے. اور پھر اس نے کہا اور بڑی ہمت کے ساتھ کہا, اس نے کہا امیر المومنین وصیت کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے علاوہ کوئی کہتا تو میں سمجھتا جھوٹ بولتا ہے, لیکن تم طبیب ہو, تم بہتر سمجھتے ہو. اور انہوں نے کہا بلاؤ لوگوں کو, پھر میں وصیت اپنی شروع کروں. اور انہوں نے کہا اچھا پھر دیکھو اس طرح سے ہے کہ یہ میرا خون ہے, میرے بعد اکبر اہمیہ علیہ الدین, سب سے بڑا بوجھ میرا قرض ہے, اور قرض کا شمار کروایا اور 86,000 روپے ان پہ قرض تھا جو بیت المال سے انہوں نے لیا تھا. انہوں نے کہا میں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے لیا تھا, اور عبداللہ تم بہن بھائی مل کے میرا قرض ادا کرنا, اور اگر تم لوگوں سے اتنا پیسہ جمع نہ ہو سکے تو عدی جو ہمارا قبیلہ ہے قبیلے والوں کو جمع کرنا اور کہنا میرا قرض ادا کریں, اور قبیلے والے بھی نہ کر سکیں تو پھر قریش کو جمع کرنا, اور قریش کے بعد کہیں نہ جانا. ان تینوں کو کہو کہ میرا قرض ادا کریں, میں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے لیا تھا اور تنخواہ میرے لیے کافی نہیں ہوتی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے, ایک لڑکا داخل ہوا اور اس نے کہا امیر المومنین ہنی الک, اللہ مبارک کرے, عدلتا بہت اچھی زندگی آپ نے گزاری. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, وکان عنک راضٍ, وہ آپ سے بڑے خوش تھے. ثم اس کے بعد واللیث, اللہ نے آپ کو خلافت دی, ابو بکر نے خلیفہ بنایا, وہ بڑے خوش تھے آپ سے. ثم عدلتا, پھر آپ نے عدل کا نظام قائم فرمایا. پھر امیر المومنین ثم الشہادہ, اور اب اللہ نے آپ کو شہادت دے دی. کتنے خوش نصیب ہیں آپ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لڑکے لا لیا بھلا علیہ, میں اللہ کی رحمت پہ گویا مراد یہ تھی کہ نظر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کچھ مل جائے گا, اور خدا کی پکڑ پہ نظر کرتا ہوں تو کہتا ہوں اے اللہ نہ ثواب نہ عذاب, بس ان دونوں سے پرے پرے ہی مجھے جنت میں بھیج, مجھے اپنے سامنے مت لا. یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہی صحیح چیز ہے مومن کی زندگی میں کہ نیکی پہ نظر نہ پڑے اور گناہ سے استغفار کرتا رہے, بس یہی صحیح چیز ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم داخل ہوئے, مہاجرین آئے, پھر انصار آئے, انہوں نے تعریف کی, اور اس کے بعد خواتین آنا شروع ہوئیں. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ آئیں اور والد کو اس حال میں دیکھ کے رو پڑیں. یہ ان کے رونے کی آواز عورتوں کی جب باہر گئی, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب جو ہونا ہے ہونا ہی ہے, تمہارے رونے کا کچھ فائدہ نہیں ہے, اٹھو یہاں سے اور لوگوں کو میرے پاس آنے دو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو شام سے تھے وہ آئے, انہوں نے بڑی تعریف کی. پھر عراق کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے وہاں پہ اپنے گھر بنا لیے تھے, جو اس وقت مدینہ منورہ موجود تھے, پھر عراقی داخل ہوئے, اور عراقیوں کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بات کی, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب رکھتے تھے, مشورہ لیتے تھے, باتیں کرتے تھے. تو عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ عبداللہ تم کیا کہتے ہو؟ ان کا امیر المومنین آپ جیسا خوش نصیب آپ کو یاد نہیں ہے. انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی. انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق تو کہا تھا کہ عمر اسلام میں داخل ہوا اور اسلام غالب ہوا, اور عمر آپ کو پتہ ہے آپ جب داخل ہوئے تھے تو لوگ کونوں کھدروں میں نماز پڑھتے تھے, آپ کی وجہ سے لوگ باہر نکلے اور ہم لوگوں نے نماز شروع کی. اور عمر آپ کو پتہ ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے عزیز تھے. بشرا لک الجنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ جنتی ہیں.
پھر انہوں نے کہا امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت دی، آپ کے ساتھ کیسی اچھائی انہوں نے کی؟ انہوں نے کہا عبداللہ، پھر یہ کہتا ہے کہ ثم عدلتا، پھر آپ نے عدل کا نظام قائم کیا، ثم الخلافہ، خلافت کا حق ادا کیا، ثم شہادہ، اور آج اللہ نے شہادت کے بستر پہ آپ کو لٹا دیا۔ کتنی چیزیں ہیں، میں کس کس کو گنوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ غالباً اللہ کی پکڑ اور خوف پہ چلی گئی، تو کہا عبداللہ یہ نہ باتیں کر، اللہ کی قسم اس وقت ساری دنیا سونے کی بنی ہوئی اگر میرے پاس ہوتی نا تو میں اللہ کی راہ میں ایک لمحے میں خیرات کر دیتا، یہ قبر میں جا کے جو کچھ ہوگا نا میرے ساتھ، میں سوچ رہا ہوں کیا کروں گا۔ اور پھر خدا کی رحمت پہ نظر گئی اور فرمایا عبداللہ قیامت میں میرے لیے یہ گواہی دے سکو گے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کیوں نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سب سچ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا والحمدللہ علی ذالک، اللہ کی تعریف ہے، شکر ہے خدا کا، عبداللہ میرے لیے یہ گواہی دے دینا قیامت کے دن۔ اور پھر کہا بلاؤ میرے بیٹے عبداللہ کو، وہ آئے اور کہا عبداللہ ساری زندگی جس چیز پہ سوچتا رہا ہوں وہ آج کا دن ہے، جاؤ ام المومنین کے پاس۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ گلیوں میں گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، مسجد نبوی میں یہ سب کچھ ہو گیا تھا اور کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ عورتوں نے کہا امیر المومنین کی آواز آج سنائی نہیں دے رہی، جماعت میں نماز میں کیا ہو گیا ہے بس۔ اور جب میں نکلا ہوں عبداللہ کہتے ہیں تو ہر طرف رونے کی آواز تھی مدینہ میں، ایسے جیسے اس سے بڑا غم کا دن انہوں نے کوئی دیکھا نہیں۔ والد نے کہا کہ سب سے زیادہ فکر اس دن کی تھی، جاؤ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور نے کہو کہ مجھے اپنے دو دوستوں سے بڑی محبت اور تعلق تھا، اجازت دیتی ہیں کہ میری قبر بھی وہیں بن جائے۔ اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کمال ہے تیقظ، شعور، عقل کی حالت کا کمال ہے۔ فرمایا یہ کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے، کیونکہ آج میں نے تمہارا کوئی کام نہیں کیا تو میں تمہارا امیر المومنین نہیں رہا۔ عبداللہ گئے اور کہتے ہیں میں نے ام المومنین رضی اللہ عنہا کو دیکھا، وہ بیٹھی رو رہی تھی، انہوں نے مجھے دیکھا اور خاموش ہو گئیں، اور پھر مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا لَأَوْثَرَنَّهُ عَلَيَّ الْيَوْمِ، آج کے دن میں عمر کو یقیناً اپنی ذات پہ ترجیح دوں گی۔ میں سوچتی تھی میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، انہیں کہنا کہ وہ بالکل مطمئن رہیں، ان کی قبر کے لیے جگہ دے رہی ہوں۔ قبر کی کھدائی لوگوں نے شروع کرنی تھی اور یہ پہنچے، اور جب پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا مجھے تکیہ لگاؤ، اٹھا دو، بٹھاؤ، بٹھایا گیا۔ ان کا بیٹے کیا خبر لائے؟ ان کا بشرا لک، اللہ مبارک کرے، قد اذنت، آپ کو اجازت دے دی گئی۔ تو کہنے لگے ٹھنڈا سانس جیسے کوئی لیتا ہے، آہ بھری، اور کہنے لگے زندگی کا سب سے بڑا ارمان، آرزو یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلو مل جائے، ان کی رفاقت مل جائے، میں ان کے ساتھ رہوں جیسے زندگی میں ان کے ساتھ رہا۔ شہادت ہوئی اور پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو غسل دیا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جم غفیر تھا جس نے غسل دیا۔ عبداللہ ابن عباس سب سے زیادہ اس میت کے قریب کھڑے تھے اور کہتے تھے میرے پیچھے ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا اور اس سے کہنا شروع کیا کہ امیر المومنین خدا کی قسم تمہارے علاوہ کوئی آدمی بھی تو زندگی میں ایسا نہیں تھا جس کے لیے میں نے کبھی رشک کیا ہو کہ اللہ میرے اعمال بھی ایسے ہی کر دے، اور امیر المومنین آپ جیسا آدمی کبھی دنیا میں آئے گا، اور امیر المومنین آپ ایسے اور آپ ایسے اور آپ ایسے، اور رندھی ہوئی آواز۔ میں نے کہا یہ کون آدمی ہے اتنی زبردست تعریف کر رہا ہے؟ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ جیسی زندگی بس علی چاہتا ہے کہ خدا کرے اس کی زندگی آپ کے نقش قدم پر چلے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی تاریخ مرتب کی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قائم کیا۔
اللہ کا وہ دین جس کے لیے ہم آج اپنا پسینہ بہانے کو تیار نہیں، جس کے لیے ہم اپنی ایک ایک کوڑی سینت کر رکھتے ہیں، یہ وہ دین ہے جس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا خون پیش کر دیا، اور یہ وہ دین ہے جس کے لیے امیر المومنین دنیا سے جا رہا ہے، اور 86,000 کا مقروض دنیا سے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میری تنخواہ کافی نہیں تھی اور میں نے قرض لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ ایک چیز رہ گئی تھی۔ پھر اس لیے اللہ جزائے خیر دے آفتاب صاحب کو ان حضرات نے یاد دلایا کہ یہ بھی ضروری ہے، اس لیے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بہت مختصر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آئے گا تو اس کو پھر تفصیل سے عرض کریں گے۔